سیلانی ہمارا گئے، سیلانی ہمارا گئے، صاحباں ایک سخاوت کا سیلانی۔ اللہ کا پیغام ان کا سمجھا رہے تھے کہ لوگوں جس راستے پر تم ہو، جن بتوں کی پوجا تم کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ تمہارے یار و مددگار نہیں ہے، نہ وہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہارے پالنے والا ہے، جو تمہارا مشکل کشا ہے، جو تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اشیاء کا نام رکو وہی ہے کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ صراط المستقیم، کس چیز کی مدد مانگتے ہیں ہم نماز میں؟ کہ سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے سے جن پر تو نے اپنا انعام دیا، فضل دیا، کرم دیا۔ انعام کن لوگوں میں کرتا ہے؟ صرف جو بڑے بڑے کوٹے والے ہوتے ہیں ان پر انعام ہوتا ہے، ان لوگوں پر انعام نہیں ہے۔ انعام ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ محبوب بندوں کی پہچان پیسے سے نہیں ہوتی، ان کی چوٹی سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی؟ جن کی اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، جو 5 ٹائم اللہ نے جو نماز فرض کر دی ہے، 5 ٹائم نماز فرض کر دی ہے، جو اللہ کے ساتھ ہم سجدہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، 5ویں ٹائم نماز پڑھتے ہیں، جو فرض کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں، یہ ان پر انعام دیا ہے۔ اللہ نے انہیں مقام حصول دیے، دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان جیسی مثال ہے اللہ نے عذاب نازل ہوا تو وہ دنیا کے لیے عذاب ہوا، اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو زیرو سے ہیرو بننے تھے، ہیرو سے وہ زیرو بن گئے، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی رسی وہی تھی جو سیدھا راستہ تھا، جن پر انعام تھا، لیکن انہوں نے انعام کے راستے کو نہیں پکڑا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس لیے سیدھا صراط اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، فضل و کرم کیا۔ ان لوگوں کا راستے پر ہمیں نہیں چلانا جن پر تم نے فتح ہمیں یہ روز اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ترجمہ کبھی نہیں پڑھتے۔ کوشش کیجیے کہ ہم مجید پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ پہلے ہم اللہ سے تعریف کرتے ہیں، دیکھیں اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ کتنا ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تیرے سوا کوئی محفوظ نہیں ہے، تو عبادت کے لائق ہے۔ پھر ہم اپنے کہتے ہیں کہ انسان کا جو سب سے مقیدہ انسان کا جسم کا حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ ہمارے ماتھوں اور مزاج کے یہ ہم زمین پر لگاتے ہیں، ہر لوگ زمین پر ٹیکتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اپنے کفر کو تمام کفریہ کلمات جو ہے ان کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لیے تو ہی ہے، تیرے سوال کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ بولت یہ سب چیزیں یہ بڑھتی ہے، انسان نے مر جانا ہے، ہر انسان ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے اپنی موت کی تیاری بھی کریں، اپنی زندگی کا کچھ مقصد بنائیں، صرف اپنے لیے نہ جیے کہ صرف ہمارا پیٹ بھر جائے تو آپ کے بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے، کیا یہی آپ کی زندگی ہے؟ یہ زندگی آپ کی نہیں ہے کہ جن کے ہم یہ لنگر چلا رہے ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی ہے، آپ لوگوں کے سرکار خیرات اور زکوٰۃ سے یہ لنگر چل رہا ہے، یہ آپ ہی لوگ دے رہے ہیں، آپ ہی جیسے لوگ، لیکن آپ کی انہیں جیسے لوگوں کا آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ پھر ہماری زندگی کا مقصد وہ تھا کہ ایک بندے تو 3-4 بندے کھانا کھا لیں، 3-4 سے 10 بندے کھانا کھا لیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا پڑے گا۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز اگر قیمتی ہے تو وہ اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے تو آپ کا خاندان اچھا بنے گا، آپ کے گھر میں آپ کے بچے اچھے بنیں گے۔ جس کے بچہ اپنے والد کو دیکھتا ہے، اپنی والدہ کو دیکھتا ہے، جو والد کا اپنی عزت بچہ کرتا ہے، پھر کوئی بچوں سے معاشرہ بنتا ہے، بچوں کو دیکھ کے وہ ان کے بچے آ جاتے ہیں،
تو معاشرے میں آپ کو دیکھ کے دوسرے آپ کے کزن ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، تائی چاچے کے بیٹے ہوں گے، آپ کو دیکھ کے وہ کام کرنے لگ جائیں گے. جیسے میں مثال دیکھوں کہ یہاں پہ کھانا کھلاتے ہیں، آپ میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن میں جذبہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی یہاں پہ اور لوگوں کی خدمت کریں. یہ لوگ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں تو اپنے آپ کو پتہ ہے یار ہمارا گھر بھی چل رہا ہے اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، کیونکہ صبح سے شام تک ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. بہت بڑا صدقہ جاری ہے. زندگی کا یہ مقصد ہے. آپ بھی اپنا زندگی کا کوئی مقصد بنائیں کہ تاکہ آپ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کوشش کریں دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کے لیے سبق کو بہت بنائیں اپنی زندگی کو، کیونکہ ہم نے مر جانا ہے کل، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر کریں جہاں جائیں تاکہ آپ کو لوگ یاد کریں. یہ نہیں ضروری کہ پیسے سے اخلاق بنتے ہیں، پیسہ ہو تو آپ دوسروں کی مدد کریں، نہیں، آپ کے پاس جو علم ہے، زندگی کے آپ کے جو تجربات ہیں، آپ وہ لوگوں سے شیئر کریں. بولیں یار اس مشکل وقت سے میں نکل کے آیا ہوں، مجھے یہ ایکسپیرینس ہے، یہ برا راستہ ہے، آپ اس دوسرے برے راستے پہ نہ چلیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ چلے جائیں گے پھر بھی آپ کو دنیا سے جب چلے جائیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جب دوسرا کوئی آپ کی زندگی کو فالو کرے گا، آپ کے دیے ہوئے تجربات کو فالو کرے گا. اس لیے اپنے سب سے پہلے میں یہی کہوں گا 5 وقت کی نماز کو پڑھیں، نماز پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں کہ اللہ پاک کیسے بندے سے امتحان ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہی مہربان ہے، تو ہی رحیم ہے، اور تیری عبادت کرتے ہیں تو ہی مدد مانگتے ہیں. پھر ہم لوگوں کے در سے بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد نہیں ہو رہی. کیسے مدد نہیں ہو؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ سے ہم سچے دل سے مانگتے نہیں ہیں، تب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیں، یہ کر دیں. اور اللہ کے آگے سیدھا رہے ہو کر آپ دل سے کہیں تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا. اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھیں. کہ میں زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا، زیادہ کم دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین. ہمارے اوپر رحم کا یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور دین کے حسد سے مشرکین کے شر سے محفوظ ہوگا. یا اللہ ہم یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق کی مدد کر سکیں. ہم یہاں میں جیسے کھانا کھلا رہے ہیں یا اللہ ان بھائیوں کو بھی تو ہمت دے، طاقت دے کہ یہ بھی دوسروں کی مدد کر سکیں اور ان کے وسیلے سے ہمارے اوپر تو رحمت کر، ہمارے لیے آسانیاں کر کے ہم ان جیسے لوگوں کو اور لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، تمام لوگوں کی مدد کر سکیں، تیری مخلوق کی مدد کر سکیں. یا اللہ یہ جو ہم ایک کار ہے میں ایسا جو بھی ڈال رہے ہیں تو انہیں اس کا وقت اٹھان میں کرنا فرما رحم کا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے.